الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق گوہر نایاب کی بازیابی پارٹ 2 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق گوہر نایاب کی بازیابی پارٹ 2۔ نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ، نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ اور ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ، نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ، نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ، نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ۔ اور خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر آقا، خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر آقا، خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر آقا، گناہ گاروں کی بخشش کو اتارا یا رسول اللہ، گناہ گاروں کی بخشش کو اتارا یا رسول اللہ، خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر آقا، خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر آقا، گناہ گاروں کی بخشش کو اتارا یا رسول اللہ۔ اور سوائے آپ کے کوئی نہیں عرشی کا دنیا میں، سوائے آپ کے کوئی نہیں عرشی کا دنیا میں ذرہ ہوں بنا ڈالو ستارہ یا رسول اللہ، میں ذرہ ہوں بنا ڈالو ستارہ یا رسول اللہ، میں ذرہ ہوں بنا ڈالو ستارہ یا رسول اللہ، نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ اور ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ، نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ، نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ اور حشر میں میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، حشر میں میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں
تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے بس تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نوجوان نے واپس بغداد جانے کا ارادہ کیا تو راستے میں ڈاکوؤں نے سارا مال لوٹ لیا۔ اب یہ جان بچا کے برتوں کے درمیان میں سے اٹھا نکلا، ایک سمندر کے کنارے کھڑا ہوا، وہاں ایک بحری جہاز آ رہا تھا۔ اس بحری جہاز کو اس نے اشارہ کیا، جہاز اس کے قریب آ کے رکا، وہ اس میں سوار ہوا اور یہ جہاز کی میں سوار ہو کے جہاز بغداد شریف کی طرف جا رہا تھا۔ جہاز والوں نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، اس کو سوار کیا اور جہاز چلنا شروع ہو گیا۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے بھائیوں کو حقیر نہیں سمجھتے، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب۔ انہوں نے اسے کھانا پیش کیا، یہ کھانا کھا کر سو گیا۔ جہاز دن بھر چلتا رہا، شام کے وقت یہ بیدار ہوا تو بغداد نظر آ رہا تھا۔ اسے بغداد اور دجلہ کا پرشکوہ منظر تعجب میں ڈھالنے لگا۔ دجلہ کی سطح پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور جہاز مچھلیوں کی طرح ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ کھجور کے درخت باہم معانقے کر رہے تھے، پانی کی موجیں رقص کر رہی تھیں۔ ان کا جہاز ان کشتیوں میں ایسے گزرا جیسے کوئی جواں مرد حسینوں کی جمگھٹے سے گزر رہا ہو۔ امیر الجیش نے اسے بغداد کسی پل پر اتارا جہاں یہ 28 سال پہلے کھڑا رہا۔ چھلانگ لگانے کا سوچ رہا تھا، 28 سال پہلے اسی پل پہ یہ دجلہ میں چھلانگ لگانے کا سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اب پھر سے روغن اور شہد خرید کر یہ اپنی محبوبہ کو پیش کرے، لیکن فوراً متنبہ ہوا کہ یہ کوئی گھنٹوں کی بات نہیں بلکہ 28 سال کا عرصہ ہے۔ کتنے لوگ پیدا ہوئے اور کتنے فوت ہو گئے۔ یہ وہاں سے اپنے ویران گھر کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس ویران گھر کی جگہ ایک عظیم الشان مکان تیار ہو چکا ہے اور اس کے گیٹ پر مسلح نوجوان چاق و چوبند کھڑے ہیں۔ یہ سوچنے لگا کہ کہیں میں بھول نہ گیا ہوں۔ واپس مڑا تاکہ پوچھ لے، لیکن پوچھے تو کس سے؟ ناشناسا چہرے ہیں، جگہیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اس کو اپنی آخری آرزو بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آئی۔ وہ رجت کہرا میں تھا کہ اچانک اس کی نگاہ قدیمی دکان پر پڑی جس میں ایک نوجوان سبزی فروخت کر رہا تھا۔ یہ وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا باپ عرصہ 20 سال سے فوت ہو چکا ہے اور یہ پرشکوہ محل مامون الرشید کی دائی کے بیٹے کا ہے، جو آج کل مملکت اسلامیہ کا سیکرٹری خزانہ ہے۔ اس دکاندار نے مزید بتایا کہ اس نوجوان کا قصہ بھی عجیب ہے۔ اس کا باپ نامور تاجر کا فرزند تھا۔ اس نے کنیز خریدی اور پھر اسی کا ہو کر رہ گیا۔ اسی کنیز سے شادی کی، یہاں تک کہ سال بعد کنیز بیمار ہوئی تو وہ اس کے لیے کچھ خورد و نوش کی اشیاء لینے گیا تھا جو اسے کہیں سے بھی نہ ملی اور نہ وہ خود ہی واپس آیا، لیکن میرے والد نے اس کی کنیز کی طلب پوری کر دی۔ انہی ایام میں ہارون کے ہاں بچہ پیدا ہوا جو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ جو ہی اسے اس کنیز کا دودھ پلایا گیا تو اس نے فوراً پی لیا۔ اس دن سے یہ کنیز نومولود کی رضائی ماں بن گئی جو اسے کافی عرصہ تک دودھ پلاتی رہی، اور وہ نومولود آج کل مامون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تفصیل سن کر وہ خلیفہ مامون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تفصیل سن کر اس تاجر کے گرد زمین گھومنے لگی اور بے شمار شکوک اور امیدیں مختلف صورتوں میں اس کے دل پر برق رفتاری سے گزرنے لگی۔
اس نے سبزی فروش سے پوچھا کہ بچے کی ماں کہاں ہے؟ اس سوال کے جواب کا انتظار اس پر عرصہ قیامت کی طرح گزرنے لگا۔ جواب سننے کے لیے بےتابی کا عالم یہ تھا کہ وہ گویا کوئی ملزم ہے جسے عدالت سے قتل یا برات کا حکم سنایا جانا ہو۔ سختی کی حالت میں جب اس نے پوچھا کہ اس بچے کی ماں کہاں ہے، اس سوال کے جواب میں بالکل اس کا پورا جسم شک ہو گیا، سختی کی حالت طاری ہو گئی۔ بالکل وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی مجرم عدالت میں کھڑا ہوتا ہے اور جج اس کا فیصلہ سنانے والا ہے، یا وہ بری کرتا ہے یا اس کو سزا سناتا ہے۔ سبزی فروش نے بتایا، جب اس نے پوچھا نا کہ اس بچے کی ماں کہاں ہے، تو سبزی فروش نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ اپنے بیٹے کے ساتھ خلیفہ کے گھر جاتی رہیں، لیکن آج کل اس سامنے والے محل میں رہ رہی ہے۔ البتہ اس وقت سے آج تک اس کی آنکھوں سے آنسو کبھی نہیں تھمے۔ وہ ہمیشہ روتی رہتی ہے، ہمیشہ روتی رہتی ہے، رہتی محل میں ہے لیکن روتی رہتی ہے، کبھی اس کے آنسو نہیں تھمتے۔ اسے چھوڑ کر یہ تاجر سبزی فروش کو چھوڑ کر جلدی جلدی محل کی طرف بڑھنے لگا۔ ساری تھکاوٹیں دور ہو گئیں، جوانی کی یادیں سینے میں رقص کرنے لگیں۔ یہ حمد الہی کے ترانے گاتا ہوا چل رہا تھا، یہ اپنے مالک کی تسبیح کر رہا تھا، یہ خالق کائنات کی حمد و ثنا کر رہا تھا، یہ اس کی بے نیازیوں پہ رشک کر رہا تھا، یہ مالک کائنات کا ذکر و اذکار کر رہا تھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ میں نے اس کو اللہ کے سپرد کیا تھا۔ آج اس کے پاس لفظ نہیں تھے کہ وہ اپنے مالک کا کیسے شکریہ ادا کرے۔ وہ کتنا بے نیاز ہے، وہ کتنا بڑا محافظ ہے، وہ کتنا بڑا نگہبان ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو یقین ہو گیا، وہ جھومتا جھولتا اپنے مالک کی حمد و ثنا کرتا، مالک کا ذکر کرتا، بلند آواز سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتا، جھومتا ہوا گاتا چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا، سبحان اللہ، او میرا اللہ، کیا بات ہے تیری مالک، تیری بے نیازیوں پہ قربان، بے نیاز بادشاہ تیری عظمت پہ قربان، بے نیاز بادشاہ تو ہی معبود برحق ہے۔ بندہ بہک جاتا ہے لیکن بے نیاز بادشاہ تو کبھی بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، تو ہمیشہ بندے پہ مہربان رہتا ہے، تو ہمیشہ رحمان اور رحیم ہے۔ بندے ہی تجھے نہیں سمجھ سکتے، بندے ہی تجھے اس طرح یاد نہیں کرتے، ہمارے پکارنے میں غلطی ہوتی ہے۔ بے نیاز بادشاہ تو ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمیشہ اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ، میں جس محبوبہ کی قبر کے پاس دفن ہونے کے لیے آیا تھا وہ ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ محبوب آئے اور وہ اسے محبت بری اپنی داستان سنائے۔ وہ اس کی قبر بنانے آیا تھا، وہ اس کی قبر کو پکا کرانے آیا تھا۔ وہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ 28 سال ہو گئے، اب میں جاؤں گا، وہاں رہوں گا، اس کی قبر پہ میں مزار بناؤں گا اور خود بھی وہاں دفن ہوں گا۔ لیکن مالک تیری قدرت، تیری شان کے صدقے تیرے کام نرالے ہیں، تجھے کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ ہم ناقص العقل بندوں میں کہاں تیری شان بے نیازی اور کہاں تیری قدرت آ سکتی ہے؟ تو کہاں، ہم کہاں، تو بنانے والا، ہم بننے والے، تو خالق کائنات اور ہم تیری ایک مخلوق ادنا سے گناہگار سے اکار خطاکار سے بندے، اور اس پہ بھی ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں۔ بے نیاز بادشاہ تجھے عبادتیں، تجھے سجدے ہیں، تو واقعی حق رکھتا ہے کہ تجھے تیری عبادت کی جائے، تو معبود برحق ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو واقعی مسجود ہے، تو سجدوں کے لائق ہے، تیری ذات کے سوا کوئی ذات لائق سجدہ نہیں۔ آج وہ حیران تھا کہ وہ جس کی قبر پکی کرنے آیا ہے، آج وہ ابھی تک اس کے انتظار میں ہے، اور وہ جو بچہ جو موت کے دروازے پہ کھڑا تھا، آج وہ مملکت اسلامیہ کا امین بیت المال یعنی سیکرٹری خزانہ بن چکا ہے۔ دروازے پر جا کر کھڑا ہوا تو گھر کے نوجوان نے مالک سے پوچھا، صاحب کیا تلاش کرتے ہو؟ جب دروازے پر جا کر کھڑا ہوا نا، تو نوجوان جو اس گھر کا مالک تھا، اس نے اس سے پوچھا،
صاحب کیا تلاش کرتے ہو؟ اس کا دل دھڑکنے لگا، سانس تیز ہو گئی، آنکھیں آنسو برسانے لگیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، بس اتنا کہا، میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا باپ ہوں۔ نوجوان نے تردد کے عالم میں کہا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دونوں یکے بعد دیگرے کئی صحنوں سے گزرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جس کو وہ اپنی زبان میں حرم کہتے تھے، مطلب ان کی رہنے کی جگہ۔ نوجوان نے اسے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا تاکہ اپنی ماں سے اس کے متعلق پوچھ لے۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ اندر میری محبوبہ ہی ہے۔ اس نے آواز دی تو آواز پہچان کر برق رفتاری سے پردے سے باہر آئی اور اسے زندہ سلامت دیکھ کر خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ چاہتی تھی کہ فوراً اسے چمٹ جائے، لیکن نوجوان بیٹے کی موجودگی میں وہ رکی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ اس کے سامنے کھڑا ہے، آج وہ اس کے سامنے زندہ کھڑا ہے۔ 28 سال وہ جس کی یاد میں روتی رہی، 28 سال جس نے اس کی یاد میں، اس کی جدائی میں، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں تڑپ کر رو کر گزارے، آج وہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ 28 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ تھا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ زندہ جاوید صحیح سلامت میرے سامنے کھڑا ہے، تو اس نے مالک کا سجدہ شکر ادا کیا۔ اس نے کہا کہ جب میں اکیلی تکلیف میں تھی تو میں اپنے مالک سے یہی کہہ رہی تھی کہ بے نیاز بادشاہ، تو میری تکلیف اور میرا درد جانتا ہے، تیرے سوا میرا یہ درد کوئی نہیں جانتا، تیرے سوا میری کوئی امداد نہیں کر سکتا، بے نیاز بادشاہ میری غیبی مدد تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے یہ دعائیں کی تھی کہ بے نیاز بادشاہ تیرے سوا کوئی دعا نہیں سنتا۔ تو واقعی آج اس کو اپنی دعاؤں کا پورا ہونا اپنے سامنے نظر آ گیا۔ آج اس نے اپنی آنکھوں سے، اپنی جاگتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اس کے سامنے جس کے لیے اس نے ڈھیر ساری دعائیں کی تھی وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 28 سال وہ جس کے لیے روتی رہی ہے، آج اللہ اتنا بھی بے نیاز ہو سکتا ہے کہ آج اس کو یہ تھا کہ وہ مر گیا ہوگا، لیکن وہ اتنا بے نیاز ہے بادشاہ کہ اس نے اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی اور وہ زندہ جاوید اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ادھر وہ تاجر اپنے مالک کی بارگاہ میں فوراً سے پہلے سجدے میں اس نے سر رکھا۔ اس نے کہا سب سے پہلے تو اس کا حق بنتا ہے اس کو سجدہ کیا جائے جو ذات ملانی والی ہے، جو بچھڑے ہوئے ملا دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، جس کے ذمے لگائی گئی کوئی شے اس میں وہ کبھی امانت جو اس کے ذمے لگائی گئی ہو اس میں کبھی خیانت نہیں ہوتی۔ وہی نگہبان ہے، وہی بہتر محافظ ہے، وہی بہتر محافظ ہے، اس کے سوا کوئی اس طرح کا محافظ نہیں ہو سکتا۔ اس کو وہ بار بار اپنے لفظ یاد آ رہے تھے جس نے دجلہ کے پل پہ کھڑے ہو کے لفظ بولے تھے کہ مالک میں اپنی محبوبہ کو اور اس کے جو پیٹ میں بچہ ہے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ آج اس نے جب ماں اور بیٹے کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے سجدہ شکر کے آنسو گر رہے تھے کہ بے نیاز بادشاہ تو اتنا بڑا رحیم بھی ہے، تجھے تو بندے پہچان نہیں سکے۔ اس کو یاد آیا کہ میں نے اس سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ اصل محبت کا حقدار تو میرا مولا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ کتنا بڑا بے نیاز ہے کہ آج وہ ماں اور وہ بیٹا اس کے سامنے زندہ جاوید کھڑے تھے۔ 28 سال کا عرصہ جن کے بغیر اس نے گزارا تھا، اور وہ وہ وقت تھا دوستو جب وہ نوجوان خودکشی کرنے لگا تھا، دریا میں چھلانگ لگانے لگا تھا، لیکن اذان کی آواز نے اسے روک دیا۔ جب اس نے سنا نا اللہ اکبر تو اس کے قدم رک گئے۔ اس کو یہ یقین تھا اکبر تو وہی ہے جو اللہ ہے، اس سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں۔ اس نے کہا جو اتنا بڑا ہے وہ میری امداد بھی کر سکتا ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ہم سب کا اللہ ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، اس کے پاس بے بہا خزانے ہیں، وہ کارساز ہے، اس سے بڑا وکیل کوئی نہیں، کارساز کوئی نہیں، اس سے بڑا حامی و ناصر کوئی نہیں، اس سے بڑا محافظ کوئی نہیں، اس سے بڑا نگہبان کوئی نہیں، اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ وہ سب سے بڑا ہے، وہ خالق کل، وہ مالک کل، وہ رازق کل، وہ مختار کل ہے۔
وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ واللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ وہاب ہے، تواب ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہ ستر العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ صمد ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قوی ہے، وہ متین ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، اس سے بڑا کوئی کارساز نہیں، وہ کارساز ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ ظاہر و باطن جانتا ہے، وہ آنے والے وقت کو جانتا ہے۔ اس نے کیوں کہا کہ مایوسی کفر ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں دوستو ہمارا کوئی کام ہمیں نہیں نہ ہوتا نظر آ رہا ہوتا، ہم تھک جاتے ہیں، ہم ہار جاتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہم بے حوصلہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے دوستو؟ ہم انسان ہیں، ہماری کیپیسٹی اتنی ہے، ہماری عقل، ہمارا فہم، ہمارا ادراک، ہمارا دھیان، ہماری سوچ، ہمارا دل، ہمارا دماغ اتنا ہی ہے۔ یہ ہم کیسے موازنہ کر سکتے ہیں مالک کائنات سے اپنا؟ ہم بنے ہوئے ہیں، وہ بنانے والا ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم اس کی قدرتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہماری سوچ میں، ہمارے خیال میں، ہماری سمجھ میں، ہماری عقل میں اس کی بے نیازیاں، اس کی کارسازیاں نہیں آ سکتی۔ کیسے آ سکتی ہیں؟ ہم اس کے بندے ہیں، ہمارے پاس وہ ادراک ہی نہیں، وہ فہم ہی نہیں، ہمارے پاس وہ ہماری پہنچ ہی نہیں وہاں تک۔ ہم تو دیوار کی دوسری طرف نہیں جانتے کیا ہے، ہم اپنی زندگی کا پلان اس کو دیتے ہیں، ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے پہ چھوڑا ہوا ہے، ہم نہیں چھوڑتے، ہم اس کام کو، ہر کام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، ہم اس کو وقت سے پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب کچھ اچھا کر دیتا ہے لیکن اپنے وقت پہ کرتا ہے، اس کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ کون سے وقت میں ہم کو کیا دینا ہے۔ وہ آپ کی زبان پہ وہ دعا لاتا ہی نہیں جو اس نے قبول نہیں کرنی، وہ قبول کرتا ہے، وہ کر چکا ہوتا ہے، پھر ہمارے دل میں ڈالتا ہے، پھر ہمارے زبان پہ وہ دعا آتی ہے۔ اور جو اس درمیان والا عرصہ ہوتا ہے وہ اصل میں وہ اپنا قرب دیتا ہے، اپنی معرفت دیتا ہے۔ دوستو یہ بہت بہت بڑا انعام ہے اس کا ہم پہ، اگر وہ ہم کو اپنی معرفت عطا کرے، اگر وہ اپنا قرب عطا کرے۔ ہمارے ساتھ اس کو کوئی دشمنی نہیں۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آپ کو جہنم میں ڈالوں۔ اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندے پہ کبھی زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اس کی بارگاہ میں آئے، اس سے دعا کرے، اس سے لاڈ کرے، اس سے پیار کرے، اس سے باتیں کرے، اس کو اپنے درد سنائے، اس کو اپنی کہانی سنائے، اس کو اپنے دکھ سنائے۔ وہ انتظار میں ہوتا ہے کب میرا بندہ میرے پاس آئے، میرے پاس بھی کبھی اکیلا بیٹھے، مجھ سے بھی باتیں کرے، مجھے اپنی بات سنائے، مجھے اپنی کہانی سنائے، مجھے اپنے دکھ بتائے، میرے ساتھ وہ اس انداز میں بات کرے، مجھے اپنا ہمدرد جانے۔ لیکن دوستو ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، ہم کہاں ایسا کرتے ہیں۔ میں عالم اسلام سے مخاطب ہوں، میں ہر ایک اس بندے سے مخاطب ہوں جو خالق کائنات کا بندہ ہے، میں ہر اس انسان سے مخاطب ہوں۔ ہم نہیں ایسا کرتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم کب بات کرتے ہیں اس سے؟ ہمارے پاس کب وقت ہوتا ہے اس سے بات کرنے کا؟ ہم تو رٹی رٹائی نماز پڑھتے ہیں، ہم رٹے رٹائی فکرے بولتے ہیں، ہم جو دعا مانگتے ہیں نا ہم دوستو وہ ایک جیسی ہوتی ہے، وہ تو ہم نے یاد کی ہوتی ہے، یہ والا فکر ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، تو اس میں وہ جذبات نہیں ہوتے جس کی ہم سے ڈیمانڈ ہے۔ بیچے جائے کہ وہ دعا بھی قبول ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی دعا کوئی بھی کریں گے تو مالک تو قبول کرتا ہے، لیکن ہم جب ایک چیز بار بار ہماری اندر کی کنڈیشن، اصل میں وہ جو جذبات ہم کسی بندے سے، اپنے والدین سے، کسی سے بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم دکھی ہوں تو ہماری آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں، ہمارا لہجہ، ہمارا ٹوٹا ہوا دل، کیونکہ ہم اس کو ہمدرد جانتے ہیں۔ بالکل مالک بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ جس طرح کے بھی ہیں نا، آئیں میرے پاس، یہ آئیں میری بارگاہ میں، کریں مجھ سے بات، یہ مجھ سے لاڈ کریں، مجھے دکھ سنائیں، مجھے اپنی بات سنائیں۔ دوستو یاد رکھو جس دن ہمیں یہ ڈھنگ آ گیا نا، جس دن ہمیں یہ توفیق مل گئی نا، تو اس کی ہماری دوستی پکی، پھر جس سے وہ دوستی کرتا ہے اس کو کبھی کسی کے حوالے نہیں کرتا، وہ اس کو کبھی کسی کے حوالے نہیں کرتا۔
میں ہمیشہ لوگوں سے بات کرتی ہوتی ہوں، ہمیشہ میری ایک فکرہ میں بولتی ہوں، یاد رکھو وہ بندے تلاش کیا کرو جن کا تعلق اللہ سے اچھا ہے، تلاش کیا کرو لوگوں کی جن کا تعلق اس سے اچھا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، اگر وہ بندہ مل جائے نا جس کا تعلق اس کے ساتھ اچھا ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، اس سے بنا کے رکھنا، کیونکہ ایک دن وہ آپ کو مجھے اللہ تک پہنچا دے گا، اس سے ملا دے گا۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرح کا قرب دے، معرفت دے، اپنی پہچان دے، اپنی بندگی کی توفیق دے، اپنے حبیب سے محبت، حبیب کی آل اولاد سے، سیدہ کائنات کی آل اولاد سے محبت دے۔ مالک میری اور آپ کی ساری دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک سب کی جھولیاں بھرے، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ جہاں کہیں جو بھی ہیں میری دعائیں سن رہے ہیں، سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ بے نیاز بادشاہ جس بندے نے میرے ذمہ جو دعا لگائی ہے، ساری دعائیں تیری پاک بارے میں پیش کریں مالک، ساری دعائیں اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی التجائیں دعائیں قبول فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، بیماروں کو مالک سے عطا فرمائے۔ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔